حسین ایک ہے یہ کربلا، حسین ایک ہے یہ کربلا، حسین ایک ہے یہ کربلا۔ کربلا عظیم ہے، عظیم تر حسین ہے یہ زمین قدیم پر قدیم تر حسین ہے۔ کرم کی انتہا مگر کریم تر حسین ہے۔ شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عقیدتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ حسین ایک ہے یہ کربلا، حسین ایک ہے یہ کربلا۔ کربلا وہ درس ہے جو درس انقلاب ہے، سوال ہے جواب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ عظمت رسول ہے، یہ عزم بوتراب ہے۔ شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عقیدتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ حسین ایک ہے یہ کربلا، حسین ایک ہے یہ کربلا۔ کربلا ادھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغی، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ صلوات۔
دعوت اسلام کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کو کبھی بے لگام نہیں چھوڑا۔ نبی آئے، رسول آئے، ہدایت کرنے والے آئے، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں، اور انسان کو زندگی گزارنے کا ضابطہ عطا ہوا، طریقہ کیسے زندگی گزارو وہ عطا ہوا۔ اگر اس پورے فلسفے کو سمیٹو تو قرآن کی ایک مشہور آیت ہے، اور وہ آیت میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ اگر پورے فلسفہ ہدایت کو سمیٹ لو اور غرض تخلیق انسانی کو بھی سمیٹ لو تو صرف ایک جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اگر ہیں انا للہ، اگر ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، اور اگر جائیں گے تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ اب ایک آیت میں پوری شریعت اور پورے دین کا فلسفہ بیان کیا، ایک آیت میں، اور اگر اسے بھی سمیٹو تو ایک لفظ میں آ جائے جس کا نام ہے اسلام۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے، وہ دل سے مسلمان ہو یا زبردستی مسلمان ہو، مسلمان تو ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں پوری انسانیت کو واپس جانا ہے۔ تو سمیٹو تو اسلام۔ اب رک جاؤ، پروردگار نے دیکھو، اب یہ تو 7واں مرحلہ ہے، اور اب فکر کو ذرا سا اور آگے بڑھ جانا ہے۔ پروردگار نے اسلام پر بات کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ تو میں ہدیہ کر دوں۔ سورہ انعام 6واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 125۔ بہت لمبی آیت ہے لیکن میں چھوٹا سا ٹکڑا ہدیہ کروں گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، للاسلام اسلام کے لیے۔ بھائی توجہ فرمائی آپ نے، اسلام کے لیے اللہ سینہ کھولتا ہے، زبان نہیں کھولتا کہ کلمہ پڑھو۔ اچھا بھائی، اب یہاں تک آ گئے ہو تو سنتے چلو۔ بڑا کنفیوژن ہے کہ کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں، اب فقط 3-4 گھنٹے رہ گئے ہیں، لیکن اب بات آ گئی تو یہ جملہ سنتے جاؤ۔ یشرح کھول دیتا ہے، شرح کے معنی کھولنا، صدرہ صدر یعنی سینہ، شرح صدر۔ ٹھیک، کچھ یاد آیا تمہیں؟ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ بھئی یہی تو وہ آئے مبارکہ ہے جس پر وہ روایت بنائی گئی ہے کہ پیغمبر کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ یاد ہے نا؟ سب کو معلوم ہے۔ تو اب ذرا سا رک جاؤ، اسلام پہ پھر بعد میں چلیں گے۔ ذرا یہ شرح صدر کے معنی کھل جائے، ٹھیک ہے نا؟ شرح کے معنی کھولنا، صدر کے معنی سینہ۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے اس بات پر شرح صدر حاصل ہو گیا، یعنی میں اس بات پر مطمئن ہو گیا۔ شرح صدر کے معنی مطمئن ہو جانا، سینے کا چاک کرنا نہیں۔ اگر سینے کے چاک کرنے کے معنی ہوتے تو جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے،
کہنے لگے قالا رب اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے. تو کیا وہاں بھی آپریشن ہوا تھا؟ بھئی یہ دو آیتیں تو تمہارے پاس آ گئی نہیں، بلکہ 3 آ گئی. 3 آیتیں. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ ہر مسلمان کا سینہ چاک کرتا ہے. اگر یہ ترجمہ ہے تو، اگر ترجمہ جائیے تو اللہ ہر مسلمان کا سینہ چاک کرتا ہے. اللہ نے رسول کا سینہ چاک کیا، اللہ نے موسیٰ کا سینہ آپریشن کر دیا. اور اب سنو گے سورہ زمر کیا ہے؟ 39واں سورہ قرآن مجید کا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ جب کسی انسان کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے تو وہ نور پر ہے. تو ہر مسلمان کا سینہ کھلا، موسیٰ کا سینہ چاک ہوا، نبی کا سینہ چاک ہوا، ہر مسلمان کا سینہ چاک ہوا. اور اب ایک عجیب و غریب آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح فی الکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم. جو اپنے سینے کو کفر کے لیے چاک کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ کافروں کا سینہ بھی چاک ہوتا ہے. تو اب فرشتوں کو سینہ کاٹنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. سنتے چلو 5 ہی مقامات تھے جہاں لفظ شرح صدر پورے قرآن میں استعمال ہوا، اور وہ 5 مقامات میں نے تمہیں ہدیہ کر دیے. اب پھر واپس چلو سورہ انعام کی آیت کی طرف. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اطمینان قلب کے ساتھ اسے قبول کر لیتا ہے. توجہ رکھنا. اللہ جب ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اسلام کو کہاں بھیجتا ہے؟ سینے میں. ٹھیک ہے نا؟ اب اسلام کی جگہ ہماری سمجھ میں آ گئی. اسلام کی جگہ سینہ. جاؤ سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. قالت الاعراب آمنا. اگر پوری آیتیں پڑھنی شروع کر دوں تو بڑا درکار ہوگا، جتنی ضرورت ہے اتنی پڑھ رہا ہوں. قالت الاعراب آمنا. یہ بدو عرب آ کر کہتے ہیں رسول تم سے کہ آمنا ہم ایمان لائے. قل ان سے کہہ دو لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا. یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں. اب اللہ خود ہی فرق کر دے اسلام میں اور ایمان میں، تو میں کیا کروں؟ اب یہ بھائی اب یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ حجرات کی. پھر سننا. قالت الاعراب آمنا. عرب بدو میں نے صحیح ترجمہ کیا ہے. عرب بدو تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. قولو بھائی بہت موجود قول لم تؤمنوا. حبیب ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا. تم یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. فی قلوبکم. اب آج سمجھ میں آیا کہ اسلام کی جگہ ہے سینہ، ایمان کی جگہ ہے دل. آج سمجھ میں آ گیا. دیکھو آیتیں پڑھ رہا ہوں، روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں. آج سمجھ میں آیا اسلام کی جگہ سینہ، ایمان کی جگہ دل. رک جانا. دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کی جمع قلوب. سینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدر کی جمع صدور. تو توجہ رہے، جو صدور سے مانگے وہ مسلمان،
جو قلوب سے مانے وہ مومن. پھر سننا، جو صدور سے مانے، جو صدور جمع ہے صدر کی، اور صدر کے مانیے سینہ. جو صدور سے مانے وہ مسلمان، جو قلوب سے مانے وہ مومن. یہاں تک ہم آ گئے کہ جو سینے سے دین کو مان رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ کہاں سے مان رہا ہے؟ صدور سے. صدور سے یاد رکھو گے. اور اب قرآن مجید کا آخری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. مالک ابلیس سے بچا لے، وہ سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے. تو ابلیس کو سینے تک جانے کی اجازت ہے، دل تک جانے کی اجازت نہیں ہے. بھائی اب تو میں نے بڑا آسان کر دیا. دیکھو قرآن کو قرآن سے ملاتے جاؤ. جو سینے سے مانے، بھائی توجہ رہے، جو سینے سے مانے وہ مسلمان، جو دل سے مانے وہ مومن. ابلیس کو سینے تک جانے کی اجازت ہے، دل تک جانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے، مومن کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اچھا بھائی اب سننا. دین جب سینے میں اتر جائے تو اس کا نام ہے اسلام. اور دین جب رگوں میں دوڑنے لگے، خون میں، تو اس کا نام ہے ایمان. بھائی یہ میں نے فرق کیا کر دیا؟ یہ کیا بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے نا بھائی. اب اس فرق کو اگر تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ دین جب سینے میں اترا تو اس دین کا نام ہے اسلام. اور جب خون میں دوڑنے لگا تو اس کا نام ہے ایمان. یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا کہ خون میں دوڑا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ کہتا ہے اللہ کہ ایمان جاتا ہے دل میں، اور دل ہی خون کو تقسیم کرتا ہے پورے جسم میں. بھائی سفر بہت دور کا ہے، بہت دور کا سفر ہے، لیکن اب میں کیا کروں کہ تمہیں ان تمہیدوں سے گزارنا لازم ہے. بھائی اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جب سینے میں اترے دین اس کا نام ہے اسلام، جب خون میں دوڑنے لگے اس کا نام ہے ایمان، اور جب اعضاء و جوارے پر طاری ہو جائے تو اس کا نام ہے تقویٰ. یہ جملے میرے ذہن کے اندر رکھنا، میرے یہ جملے ذہن میں رکھنا. لیکن اس طریقے سے کوئی اور انٹرپریٹ نہیں کرے گا جس طریقے سے میں نے تمہارے سامنے کر دیا. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی تو اسلام سمجھ میں آ گیا، ایمان سمجھ میں آ گیا، تقویٰ سمجھ میں آ گیا. بھائی توجہ رہے. اب میں بعض وقت اپنے سامعین کی غیر ضروری ذہانتوں سے بڑا تنگ آ جاتا ہوں. یہ غیر ضروری ذہانت سمجھ میں آئی ہے. میں نے کل ایک جملہ اتفاق سے
بلکہ غلطی سے کہہ دیا تھا، اور اس جملے کو میرے دوست پکڑ کے بیٹھ گئے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے یاد دلا دیا تو جب میں آ رہا تھا تو ایک نے نہیں کئی ایک نے یاد دلا دیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ حالاتہ کی وضاحت کریں گے. تو ظاہر ہے کہ سرسری طور پر اس مقام پر جب میں آ گیا ہوں تو گزروں گا اس مقام سے. دیکھو اب یہ ایمان سمجھ میں آ گیا، اسلام سمجھ میں آ گیا، تقویٰ سمجھ میں آ گیا، لیکن مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، سر نہیں جھکایا. اگر اللہ کا نظام جبر کا ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سر پکڑ کے جھکا دیتا. یہ طاقت میرے نبی کے پاس بھی تھی اور یہ طاقت میرے علی کے پاس بھی تھی کہ سر پکڑ کے جھکوا دیتے، لیکن طاقتور اپنی طاقت کا بے محل استعمال نہیں کرتا. اسی لیے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلقہ علی الانسان کچھ دقیقے ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے وہی سبیل ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی. اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اسے قبول کر کے شکر گزار بن جاؤ یا کفران نعمت کا انکار کر دو، مرضی تمہاری. ہمارا کام بتانا تھا بھائی، ہمارا کام بتانا تھا. اب چاہے اسے قبول کرو اور چاہے اسے رد کر دو. اچھا انا ہدیناہ السبیل. رک جاؤ، اب تو آیا میں سورہ حلقہ پر، اور سورہ حلقہ پر بھی بہت زیادہ وقت تمہارا نہیں لوں گا، لیکن ان آیات تک ابھی میں نہیں پہنچا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ہم نے ہدایت کی. یہ جو صاحب جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، صحیح جواب دے رہے ہیں. اب انہی سے سوال ہے کہ اللہ آپ کے گھر آیا تھا ہدایت کرنے کے لیے؟ نہیں آیا نا. اچھا کہنے لگا سورہ لیل میں ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا. یہ دو آیتیں ہو گئی. سورہ بلد میں کہنے لگا وہدیناہ النجدین، ہدایت تو ہم نے کی، ہمارے علاوہ کون کرے گا. اور کئی جگہوں پہ کہنے لگا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کی چاہے ہدایت کر دے. تو ساری ذمہ داری ہدایت کی اللہ کی، اور آیا ایک دن بھی نہیں. میں اگر آیا ہو تو تم بتلا دو. تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اپنے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے، اپنے نامانوس سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں. اپنے نامانوس سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، تمہارے وسیلے سے. کبھی بار بار کہتا ہے ہدایت میں کرتا ہوں، ہدایت میں کرتا ہوں. آیا تمہارے پاس تو بڑی سی داڑھی تھی اور تقویٰ تھا، کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تو نہیں آیا. تو ہم نے کہا پھر آپ تک ہدایت کیسے آئی؟ کہا رسولوں کے ذریعے. تو میں نے کہا بھائی آپ وسیلے کے قائل ہو یا نہ ہو، وہ تو وسیلے کا قائل ہے. یہ سورہ حلقہ کا یہ شہزادی فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے، سب کو معلوم ہے نا. اور ابھی میرے عزیز دوست اشرف عباس جو سلام سنا رہے تھے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سورہ کوثر بھی جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا. خاتون جنت باواز بلند سلام. تو ابھی ہم سورہ حلقہ پر بھی پہنچیں گے، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. خدا کی قسم یہ جنگ بیان کر رہا تھا نا میں، اور جنگ بیان کروں گا.
مکے تک تو صرف مشرک سے جھگڑا تھا، اور مدینے آنے کے بعد رسول کو 2 محاذوں پر جنگ کرنی پڑی. ایک تلوار کا محاذ اور دوسرا آل محمد کے فضائل کا محاذ. یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ پیغمبر تو 2 محاذوں پر جنگ کرنی پڑی ہے، آل محمد کی فضیلتوں پہ جنگ کرنی پڑی. اب پیغمبر کے زمانے کو چھوڑو، بہت دنوں کی بات ہے، بہت دنوں کی بات ہے، بہت دنوں کی بات ہے. امام 12ویں غائب ہو چکے ہیں اور خلیفہ وقت کے دربار میں بحث ہو رہی ہے کہ مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے. مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے. جانتے ہو فیصلہ کیا ہوا؟ اس نے علماء سے پوچھا. علماء کو بٹھانے کا شوقین بادشاہ تھا. اس نے علماء سے پوچھا کہ بھائی تمہاری رائے کیا ہے کہ مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے؟ کہا کہ بھائی کچھ سوچنے کی مہلت تو دے. کہا کل بتانا. دوسرے دن جب علماء آئے تو کہا کہ بتاؤ مریم افضل یا فاطمہ افضل؟ علماء نے بالاتفاق سے جواب دیا کہ مریم افضل ہے. کہا بھائی دیکھو میں دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانتا. کہا امیر ہم 2 دلیلیں لائے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن نے مریم کی طہارت کا اعلان کیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم اللہ نے تمہیں طاہر کیا ہے، طہارہ کے لیے. ٹھیک، فاطمہ کے لیے کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے مریم افضل، نعوذ باللہ فاطمہ کمتر. کہا کوئی اور بھی دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن میں 19واں سورہ ہے سورہ مریم. فاطمہ کے لیے تو ایک بھی سورہ نہیں ہے، اس لیے مریم افضل ہیں، فاطمہ نعوذ باللہ کمتر ہیں. اس بھرے ہوئے دربار میں ایک ایسا بھی بیٹھا تھا جس نے اس جملے کو برداشت نہیں کیا، اور وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امیر یہ تیرے دسترخوان پر پلنے والے علماء، تیرے دسترخوان پہ پلنے والے علماء غضب خدا کا اتنے بدعقیدہ ہو گئے ہیں کہ یہ مریم کو فاطمہ سے افضل قرار دیتے. کہا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی پوچھنا تو ہے. بھرا ہوا دربار ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص خطرناک ہو کے کھڑا ہو گیا. اب اس سے پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ پوچھتا ہے، میری نگاہ میں مریم میں اور فاطمہ میں وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے. خلیفۃ المسلمین نے یہ جملہ سن تو لیا اور علماء کی تیوریوں پہ بل بھی آتے ہیں، لیکن اس نے عدل کا ثبوت کیا. اس وقت تلوار کھینچی اور برہنہ تلوار اپنے سامنے رکھی اور علی کے اس چاہنے والے سے کہنے لگا کہ اگر تو نے اپنے دعوے کو ثابت نہ کیا تو سر دربار تیری گردن اڑا دی جائے گی. دعوے کو ثابت کر. اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ امیر سن، مریم کے لیے 1 مرتبہ لفظ آیا طہرک، اور میری شہزادی کے لیے 2 مرتبہ لفظ آیا یطہرکم تطہیرا. یطہرکم تطہیرا، یطہرکم تطہیرا، 2 مرتبہ لفظ آیا. کہا کہ اب تو فیصلہ کر کہ مریم افضل یا سیدہ افضل. ایک جواب. اور امیر مریم کے لیے 1 سورہ آیا، سورہ مریم. شہزادی کے لیے 2 سورے آئے، سورہ حلاقہ، سورہ کوثر. وہ اپنے جوش شباب میں ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے، اور حاجب دربان اسے چاہتے ہیں کہ اسی مقام پہ روک دیں. خلیفہ وقت نے کہا کہ نہیں، اسے بڑھنے دو. سنے تو کہ یہ کہتا کیا ہے؟
سنو گے اس نے کیا کہا کہ امیر تشفی ہوئی کہ مریم افضل یا فاطمہ افضل؟ تشفی ہوئی؟ اگر تشفی نہ ہوئی ہو تو قرآن سن، مریم پرائیویٹ لائف میں گئی، پرائیویٹ لائف میں پردہ کر لیا اپنے خاندان والوں سے، اور وہاں جبریل نے پہنچ کر پیغام دیا۔ مریم اپنی ذاتی زندگی میں ہے، جہاں ماں بھی نہیں جاتی وہاں ہے، جہاں ماں بھی نہیں جایا کرتی، مریم اس مقام پر ہے، اور اس مقام پر فرشتہ پہنچ گیا، اور فرشتے نے جا کے پیغام دیا۔ سورہ مریم میں واقعہ موجود ہے، یہ مریم ہے، اور اب میری شہزادی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر چلا جائے۔ عجیب یہ ہے امیر، آپ کو سمجھ میں آیا کہ مریم افضل یا فاطمہ افضل؟ اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اب سمجھ کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم، ایک بیٹا معصوم، یا معصوموں کی پوری نسل۔ اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک دلیل اور دے دوں، مریم کے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اس کے بیٹے شہید ہوتے رہے۔ کتنے فرق سنے گا مریم میں اور فاطمہ زہرا میں؟ پورا دربار گھبرایا ہوا ہے، پورا مجمع خاموش ہے۔ خلیفہ وقت تلوار کو نیام میں رکھ کے چپ بیٹھ گیا، کرے تو کیا کرے؟ کہا امیر اگر اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، اس کا آخری جملہ سن لو، تاکہ اب میں حل کی طرف چلا جاؤں۔ اس کا آخری جملہ، علی کے چاہنے والے کا آخری جملہ، کہنے لگا کہ امیر اگر اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو اس قصے کو چھوڑ دے، اس مسئلے کو چھوڑ دے، یہ حل ہو جائے گا۔ کہا کب حل ہوگا؟ کہا جب فاطمہ کا بیٹا غیب سے باہر آئے گا، مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، دونوں ہوں گے۔ فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ جب مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے تو اس وقت پوچھے نا کہ تمہاری ماں افضل ہے یا رسول کی بیٹی افضل ہے؟ اس بیوی کی شان میں آیا سورہ حلقہ۔ اب کچھ بات واضح ہوئی، اس بیوی کی شان میں آیا ہے سورہ حلقہ، اور صرف سورہ حلقہ نہیں آیا تھا، جنت کا کھانا بھی آیا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ حسنین بیمار ہوئے۔ اب واقعہ اگر بیان کروں بڑا وقت صرف ہوگا، اور واقعہ ظاہر ہے کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے۔ حسنین بیمار ہوئے، پیغمبر انہیں دیکھنے کے لیے آئے، بچے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کی پنڈلیاں کانپ رہی تھیں، بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے۔ پیغمبر غمگین حالت میں حجرے سجدہ سے باہر آئے، جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں؟ کہا کہ ہاں جبریل یہ تو میری خواہش ہے۔ کہا علی اور سیدہ سے کہہ دیں کہ وہ منت مان لیں کہ جب بچے اچھے ہو جائیں گے تو وہ 3 دن روزہ رکھیں گے۔ مشہور واقعہ۔
مشہور واقعہ ہے. تو علی نے منت مانی، سیدہ نے منت مانی. واقعہ بچوں کے سامنے ہوا تھا. ان چھوٹے بچوں نے، حسن اور حسین نے، انہوں نے منت مان لی. گھر کی کنیز فضہ کیسے پیچھے رہ جاتی، اس نے بھی منت مان لی. سمجھ رہے ہو نا؟ منت مانی. اچھا میں نے بتا دیا کہ کس کس نے منت مانی. علی، فاطمہ، حسن، حسین، فضہ، انہوں نے منت مانی. بچے اچھے ہوئے. روزے رکھے گئے. بھائی منت تھی، روزے رکھے گئے. مسکین نے، یتیم نے، اسیر نے دروازے پر ایک ایک دن آ کر کھانا مانگا کہ یا آل محمد. نہیں، یا آل محمد کیوں پڑھوں؟ جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ کیوں نہ پڑھوں؟ یا اہل بیت محمد، اے محمد کے اہل بیت، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ. اے محمد کے اہل بیت کسی اور گھر پہ اہل بیت جا کے نہیں کہتا. مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے، جانتا ہے کہ ہیں، سب ہیں، بھرے ہوئے حجرے ہیں ازواج مکرمات کے، لیکن اہل بیت ہیں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں واقعے کو بیان نہیں کر رہا ہوں میں. اچھا میں روٹیاں دے دی، پانی پیا، افطار کیا، پھر دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا. 3 دن یہ واقعہ ہوا. تیسرے دن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں شام کو اور یہ لوگ افطار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی پرسوں تک تو بچے نڈھال تھے، آج تو تم لوگ بھی نڈھالو، بات کیا ہے؟ سیدہ نے واقعہ بیان کیا. واقعے کا بیان کرنا تھا کہ جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو ہمارا سلام کہیں اور کہیں کہ یہ جنت کا کھانا ہے. اور اللہ نے ان کی شان میں سورہ حلقہ کو نازل کیا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر وقت ہوتا اور اگر میں ہر عطاہی پہ بول رہا ہوتا تو تمہیں ایک ایک لفظ روکتا. اب ایک ایک لفظ تو روکوں گا نہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور قیامت کی فکر انہیں بھی ہے. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ. اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس کھانے کا. ان روٹیوں کا بدلہ ہمیں تم سے نہیں چاہیے. شکورا، تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے. بھائی کیوں؟ نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. بھائی کھلایا ہے اللہ کے لیے تو اگر بدلہ دینا ہو تو وہ دے، شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ کرے. توجہ ہے، بہت توجہ ہے. اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ اس مقام پہ تمہیں روکوں گا نہیں اور اس مقام سے بہت تیزی کے ساتھ لے جاؤں گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جزا بدلا، شکورا شکریہ. اے روٹیاں لینے والوں، نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے. کیوں؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کھلایا ہے. روٹیاں اللہ کے لیے دی ہیں. اب بدلہ دینا ہو تو وہ دے، ٹھیک ہے نا؟ شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ کرے. اب جواب آیا ان. بھائی کل آیت پہ پڑھ چکا ہوں کہ ہم نے آل محمد کو جنت دے دی نا. اب اس کے بعد کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء. اے آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بھائی سنو یہ جملہ تم تک اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. ان ھذا کان لکم جزاء. یہ جنت آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ شکریہ کون ادا کر رہا ہے؟ اللہ. کس کا کر رہا ہے؟ آل محمد کا. میں پریشان ہو جاتا ہوں
خدا کی قسم میری پریشانی کا ساتھ دیا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں نے ایک نبی کے لیے جملہ دیکھا. سورہ نحل میں جو اس سے پہلے اس نے بھی ایک جملہ دیکھا ایک نبی کے لیے, اور دونوں انتہائی بڑے نبی. تو اب میں نبوت کا کیا کروں, امامت کا کیا کروں؟ ابراہیم کے لیے کہا شاکرن لانعمہ. ابراہیم کا کمال یہ تھا کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا تھا. ابراہیم کا کمال یہ تھا کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے والا بندہ تھا. اور نوح کے لیے کہا بنی اسرائیل میں انہو کانا عبدا شکورا, وہ ہمارا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا. تو آج سمجھ میں آیا کہ نبوت اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ امامت کا شکریہ ادا کرے. عجیب مرحلہ ہے. بھائی اسی آیہ مبارکہ کا تو میں نے وعدہ کیا تھا, لیکن جب آ گیا ہوں میں اس مرحلے تک تو ایک جملہ تو اور سنتے جاؤ, پھر مجھے آگے بڑھنا ہے. ایک جملہ تو سنتے جاؤ. بھائی دیکھو, تم نے مجھے کوئی ہدیہ دیا. اچھا تم نے کیوں دیا؟ یہ تصویر میرے ہاتھ میں نے دے دی, تمہیں ہدیہ دے دیا. سننا, یہ دے دی تصویر, اب بے قیمت صحیح لیکن ایک ہدیہ تو ہے. اب آپ نے لے لی, آپ میں اگر طاقت ہے صلاحیت ہے تو مجھے ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دے دیں, اور اگر نہیں دے سکتے تو شکریہ ادا کر دیں. یہ دونوں کام نہیں ہوں گے کہ ہدیہ بھی دے دیں شکریہ بھی ادا کریں. دونوں کام نہیں ہوں گے کہ بھائی ہدیے کے بدلے میں ہدیہ بھی دیں اور شکریہ بھی ادا کریں. صلاحیت ہے تو ہدیے کے مقابلے میں ہدیہ دے دو, اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں دے سکتے تو شکریہ ادا کر دو. یہاں اللہ نے بدلے میں جنت دی اور پھر کہا ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بھائی مجھے معاف کر دینا, آل محمد نے جو اسلام کی خدمت کی, اگر جنت اس کے برابر ہوتی پہنچ گیا یہ میسج پہنچ گیا. آل محمد نے جو اسلام کی خدمت کی, اگر جنت اس کے برابر ہوتی تو جنت دے کے رک جاتا. لیکن آل محمد کیا کروں, تمہاری خدمت بڑی ہے, میری جنت چھوٹی ہے, اس لیے جنت بھی دے رہا ہوں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں. میں نے اب ضمن ایک جملہ کہوں تاکہ سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے. وقت نہیں ہے, یعنی آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب تو آج کے بعد کچھ 3 گھنٹے رہ گئے ہیں اور انہی میں بات کو سمجھ ہو جانا ہے. اور ابھی میں کہاں رکا ہوا ہوں؟ خندق کے پہلے. ابھی تو خندق کی بحث چھڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک جملہ میرا سنتے جاؤ اب تاکہ یہ حالات مکمل ہی ہو جائے. دیکھو عجیب بات ہے, عجیب کمال ہے. علی نے منت مانی, فاطمہ نے منت مانی, حسن نے منت مانی, حسین نے منت مانی, فضا نے منت مانی. جاؤ چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی جھوٹی کتاب ہی میں دکھلا دو کہ رسول نے بھی منت مانی ہو. بھائی رسول تو ہیڈ آف دی فیملی تھے, پورے خاندان کے سربراہ تھے, پہلے وہ مانتے. دیکھا میں نہیں مانوں گا. اگر میں مان لوں اور بچے اچھے ہو جائیں اور جنت سے سورہ آ جائے تو منافق یہی کہے گا کہ یہ رسول کی فضیلت تھی.
بس بھائی میں روک رہا ہوں بات کو. مجھے نبوت کا احترام معلوم ہے، لیکن اب میں کیا کروں کہ وہ دونوں اولو العزم نبی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ آل محمد کا شکر ادا کرنے والا. میں کیا کروں؟ میری مجبوری ہے، خدا کی قسم میری مجبوری ہے. میں نے تمہارے سامنے پرسوں آیتیں پڑھی تھی. نوح انہ من عباد المومنین، ابراہیم انہ من عباد المومنین، موسیٰ اور ہارون انہما من عباد المومنین. یہ آیتیں میں نے پڑھی تھی یا نہیں؟ نوح ہمارا مومن بندہ، نوح ہمارا مومن بندہ، ابراہیم ہمارا مومن بندہ، مومن جو ایمان لائے، مومن جو ایمان لائے. نوح ہمارا اسلام نہیں، ایمان. نوح جو ایمان لائے مومن بندہ، ابراہیم ہمارا مومن بندہ. توجہ رہے جو ایمان لائے. موسیٰ اور ہارون یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے. ایمان نہیں ہیں، مومن ہیں. ایک ہے جسے خندق کے میدان میں کہا برز الایمان کلہ، اب تو بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، اور اب میں اپنے سننے والوں کو کہاں لے جاؤں میں یہ سوچ رہا ہوں. سلسلہ فکر تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہے نا کہ جو بھی جنگیں لڑی گئیں مشرک حملہ کر کے آیا ہے. بدر سے احد سے ہم نے یہی سبق لیا کہ مشرک حملہ کر کے آیا. اور یہ جو ابو سفیان نے تجارتی قافلہ بنایا تھا تو مورخین کی ایک بڑی جماعت ہے جس نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا، تجارتی قافلہ بنا کر بہانے سے مدینے پہ حملہ کرنا تھا. جی ذہین لوگ تھے، دکھایا کچھ کیا کچھ. اچھا یہ پوری تاریخ یہی ہے اسلام کی، چھوٹے سے لے کے بڑے تک دکھایا کچھ کیا کچھ. اب تو میرے پاس جنگ خندق کا وقت نہیں رہ گیا، لیکن اب میں کیا کروں؟ یہ میری مجبوری ہے. جنگ خندق ہم کہتے ہیں، قرآن نے اسے کہا غزوہ احزاب، اور سورہ احزاب 35واں سورہ ہے قرآن مجید کا. جاؤ دیکھنا، اگر کبھی تمہیں موقع مل جائے اور اللہ توفیق دے دے تو آج ہی رات کو دیکھنا اس پورشن کو جس کا تعلق جنگ خندق سے ہے، غزوہ احزاب. وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم. مسلمانوں اس وقت کو بھول گئے جب مشرک تمہارے اوپر سے بھی آ رہے تھے، تمہارے نیچے سے بھی آ رہے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں گول گول گھوم رہی تھیں. میں اگر یہ جملہ کہوں تو مجھ پر توہین کا ایکٹ نافذ ہو جائے. یہ قرآن ہے. اذ زاغت الابصار، تمہاری آنکھیں گول گول، قرآن کہہ رہا ہے گھوم رہی. وبلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے دل دھڑک دھڑک کر اپنے مقام سے اٹھ کے حلق میں آ کے پھنس گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم بڑی بدگمانیاں کر رہے تھے اللہ کے ساتھ. کون جو سورہ کے مخاطب ہیں؟ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ مشرک تو اس طرف ہے نا، یہ تو اپنے لوگوں سے باتیں ہو رہی. مشرک تو اس طرف ہیں، یہ تو اپنے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں. بھائی سنو گے؟ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَ اللَّهُ إِلَّا غُرُورًا. منافق کہہ رہے تھے. اچھا منافق کہہ رہے تھے، کہاں کہہ رہے تھے؟ بھی رسول کے لشکر میں، تو لشکر میں موجود تھے نا. ما وعدنا اللہ الا غرورا،
منافق کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی سننا کہ اللہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اللہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ میں نے 10ویں اور 12ویں آیت پڑھی ہے، درمیان کی آیت 11ویں وہ روک رکھی ہے۔ بھائی سننا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف منافق گھبرائے ہوئے تھے، منافقین پر بھی شدید امتحان کا وقت تھا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو شدید زلزلے کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ منافق تو تھا ہی منافق، مومن بھی گھبرایا ہوا تھا۔ لیکن اب مومن کا جملہ سنو، 10 آیت چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ لیکن منافق میں اور مومن میں فرق یہ تھا کہ جب مومن نے ان کی بھیڑ دیکھی کافروں کی تو کہنے لگا کہ اللہ اور رسول تو پہلے بتا چکے ہیں، اور اللہ رسول ہمیں دھوکہ نہیں دیتے، ہماری تو مدد کرتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ رہا۔ اب ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے روک لیا ہے جو اس آیت کے 3 آیتوں کے بعد ہے، لیکن اسے تمہاری خدمت میں ہتھیابی نہیں کروں گا، سچویشن سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو احد میں 1000 آئے تھے، بتلا چکا ہوں، سارا مجمع چپ ہے، جناب ابرار صاحب بھی چپ ہیں۔ بھائی بدر میں 1000 آئے تھے۔ میاں جب رپورٹنگ کا یہ حال ہے اس وقت، تو اس وقت کیا ہوا ہوگا؟ بدر میں 1000 مشرک آیا تھا، احد کی جنگ میں 5000 مشرک آیا، اور خندق کی جنگ میں 10,000 آئے، اور ان میں یہودی چھپے ہوئے شامل تھے، ان میں عیسائی چھپے ہوئے شامل تھے۔ بھائی توجہ رکھنا، اور مشرک تو سامنے ہی تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سچویشن تو تمہارے ذہن میں رہے گی۔ 10,000 افراد آئے ہیں۔ بدر کی جنگ مدینے سے دور ہوئی، احد کی جنگ کوہ احد آج شہر مدینہ کے اندر داخل ہے، مدینے کے قریب ہوئی تھی، اور خندق کی جنگ مدینے میں ہوئی تھی، ورنہ خندق بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی سننا، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن سچویشن سمجھ میں آ جائے اور میسج آج کا پہنچ جائے۔ اب تو میرے پاس سامنے وقت بالکل گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ میسج پہنچ جائے بہت تیزی کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تو رسول بھی پہنچ گئے، خیمہ لگایا، بیٹھ گئے، اور وہ شمع رسالت کے پروانے جو ہر وقت ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ اچھا، ایک شخص ہے جس کا نام تم نے سنا ہوگا، عمرو ابن عبد ود، مشہور پہلوان ہے نا۔ اچھا، ایک تو یہ یاد رکھو کہ یہ ود نہیں ہے، ود ہے۔ ود ایک بدھ کا نام تھا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، عمرو ابن عبد ود، لیکن اب بدھ بولا جاتا ہے تو ہم بھی بولتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تمہیں پہلی مرتبہ کہاں ملتا ہے؟ جنگ خندق میں۔ یہ جنگ بدر میں موجود تھا، اور کسی کی تیر سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ بھائی تیریں ہی دو چلی تھی، یا علی کی تیر یا حمزہ کی تیر۔ کسی کی تیر سے شدید زخمی ہو گیا تھا، اسے لوگ اٹھا کے لے گئے تھے، اور کئی برس اس کا علاج ہوا، کئی برس عمرو بن عبد ود کا کئی برس علاج ہوا، اور وہ جنگ احد کے موقع پر بیمار ہی تھا، اسے احد میں شریک نہ ہو سکا۔ خندق کے موقع پر اس قابل ہو گیا تھا کہ میدان میں آیا، اور علی نے اپنے خطبے میں اس کے سلسلے میں جو جملے کہیں، خدا کی قسم کبھی وقت ہوا تو بتلاؤں گا کہ کیا کہنے لگے، کہ کیا دلیر تھا، کیا بڑا بہادر تھا۔ علی نے بڑی تعریف کی ہے، اور علی کو تو تعریف کرنے کا حق ہے اس لیے کہ ان کے ہاتھ کا مقتول ہے،
دوسرے بھی تعریف کر رہے تھے. دوسرے بھی اس کی تعریف کر رہے تھے. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے، جس نازک مرحلہ فکر پر آج بات کو روک دوں گا. جب اس نے گستاخی کی ہے تو کہنے لگے من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کوئی تو تھا، کوئی تو تھا. وہی اٹھا تھا، وہی بدر کے کنویں سے جس نے پانی لا کے دیا تھا، جو ہجرت کی رات کو بستر میں سویا تھا، جس نے ذوالشیلہ کی دعوت دی تھی، اٹھا تھا. وہ اٹھا. مان لو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا. اچھا بھائی دیکھو، جب آدمی تاریخ پڑھتا ہے تو سائیکالوجی بھی دیکھتا سکتا ہے. بھائی اتنا بڑا بہادر آیا ہے، اتنا بڑا بہادر، جان کا خطرہ تو ہے، تو کیوں جائے؟ کوئی اور چلا جائے. بھائی ہے نا، بھائی میں ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا. دیکھو سچی بات کرو، لگی لپٹی نہیں. میں ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا کہ میں کوئی دوسرا چلا جائے، اسے کہ اتنا بڑا بہادر ہے، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ جو نہ اٹھے ان کی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ بہادر ہی اتنا بڑا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اچھا بھائی بتاؤ یہ ہمت کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ جان کا خطرہ، جان کا خطرہ یہی تو ہے. بھائی توجہ رکھنا، جان کا خطرہ ہے اس کے مقابلے پر. اب رسول نے جملہ بدل دیا، من لہو فلہ الولایت بعدی، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا، اپنی جانشینی اسے دوں گا. اس جملے میں پیغمبر کی دو خوشخبریاں ہیں. ایک تو یہ کہ جو جائے گا وہ فاتح آئے گا، اور زندہ آئے گا جبھی تو جانشین بنے گا. اب جسے قول رسول پہ اعتبار نہ ہو وہ بیٹھا رہے، جسے اعتبار ہو وہ چلا جائے. بھائی واقعات تو سنتے ہی رہتے ہو. میں ذرا سا اور تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. بس گھنٹہ مکمل ہونے میں 2.5 یا 3 دقیقے رہ گئے ہیں، اور انہی 2.5-3 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. سننا بھائی سننا. اب وہی اٹھا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں. رد و بدل ہوئی یہ بات کی، کبھی پھر صحیح ایک موقع آیا، کہا کہ جاؤ علی، جاؤ. علی آئے میدان میں. اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا بات بعد میں ہوگی، بس ایک جملہ سنو، خدا کی قسم اب اسلام سمجھو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ آیت تو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں نا. آئے عمر ابن عبد ود کے سامنے کھڑے ہوئے، تعارف ہوا. اس کے بعد فرمانے لگے کہ عمر، میں نے یہ سنا ہے کہ تو میدان جنگ میں 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے. کہا کہ ہاں یہ میرا دستور ہے. کہا میری پہلی بات اسلام لا. کہا نہیں بھائی اسلام اگر لانا ہوتا تو جنگ کے لیے کیوں آتا. کہا اچھا دوسری بات واپس چلا جا. کہا بھائی واپس تو نہیں جاؤں گا، واپس جاؤں گا تو مدینے کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی کہ کتنا بزدل تھا. تو اسے غیرت تو تھی.
اب ظاہر ہے کہ دعوت اسلام کے فکر کو کل یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے اور خندق یہاں پہ رک رہی ہے، اس جگہ پہ رک رہی ہے۔ کہا اسلام لا، کہا نہیں، اگر اسلام لانا ہوتا تو آتا کیوں؟ کہا اچھا واپس چلا جا، کہا کہ نہیں، غیرت کے خلاف ہے۔ کہا اچھا تو پھر تو گھوڑے پہ سواری میں پیدل ہوں، گھوڑے سے اتارا، کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ دیکھو 3 مطالبے ہیں علی کے، اسلام لا اپنی جان بچا لے، واپس چلا جا اپنی جان بچا لے، اور اگر دونوں کاموں کے لیے تیار نہیں ہے تو اب جنگ کے لیے آ جا۔ تو 2 مرحلوں میں ہے صلح، تیسرے مرحلے میں ہے جنگ۔ یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں میں، کہ یہاں بھی میدان جنگ میں بھی براہ راست جنگ نہیں ہے، پہلے تبلیغ ہے، پہلے موعظہ ہے، پہلے جدال احسن ہے، بعد میں تلوار ہے۔ تو تلوار اسلام میں آخری حل کے طور پر اٹھائی جاتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ تو ایک مسلسل خط فکر تھا نا، جہاں تمہیں میں لے کے چل رہا ہوں اور جہاں تک لے جانا ہے وہ جگہ بھی معین ہے، تو اب بات کو اس مقام پر روک رہا ہوں میں۔ علی نے اسے قتل کر دیا۔ اگر ذہن میں رہ گیا تو بتلاؤں گا کہ علی نے کل کیا 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 میں تو انتہائی مختصر کیا ہے نا، قتل کر دیا۔ اور دنیا کی سب سے مہنگی تلوار تھی اس کے ہاتھ میں، دنیا کی سب سے مہنگی زرہ تھی اس کے جسم پر، دنیا کا سب سے مہنگا گھوڑا تھا جس کی وہ ٹانگیں کاٹ چکا تھا، وہ بیکار ہو چکا تھا۔ جنگ فتح ہو گئی۔ عمرو ابن عبد ود کی بہن اپنے بھائی کے لاش پہ آئی، ٹھیک ہے بہنیں آتی ہیں لاش پہ، کیا حمزہ کی بہن جنگ احد میں نہیں آئی تھی؟ ٹھیک ہے نا، اب اس مشرک کی بہن لاش کے آگے، لیکن روئی نہیں، کہنے لگی انا قاتلہ کفو کریم، اس کا قاتل کوئی بڑا کریم شخص ہے، اگر کسی ذلیل نے مارا ہوتا تو زندگی بھر روتی، مارنے والا کریم ہے۔ کہا بی بی تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہا زرہ بھی رکھی ہوئی ہے، تلوار بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ہیں جو مال غنیمت کے لیے جنگ نہیں کرتے، اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جملے پالیسی بن کر تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ تو مدینے میں کچھ وہ تھے جو علی سے تلوار کی مار کھا رہے تھے، اور اسی مدینے میں کچھ وہ تھے جو علی سے فضائل کی مار کھا رہے تھے، اور کربلا انہی 2 محاذوں کی جنگ کا نام ہے۔ بہت عجیب و غریب جملہ میں نے کہا ہے، اور کبھی تمہیں یہ حق دے رہا ہوں کہ پوچھ لینا کہ میں نے اس جملے کا مطلب کیا معین کیا ہے۔ کربلا انہی 2 محاذوں پر جنگ کا نام ہے، لیکن سید سجاد زندگی بھر یہ کہہ کے روتے رہے کہ آل محمد نے جو قربانیاں دیں اور آل محمد کی محبت کو اللہ نے واجب کیا، اگر اللہ آل محمد کی دشمنی کو واجب کرتا تو اس سے زیادہ نہ کرتے جو کربلا میں کر گزرے۔ یہ عجیب جملہ ہے، اس جملے میں سید سجاد کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کو بھی انہی دنوں کسی دن تمہاری خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اب بات کو روک رہا ہوں۔ سید سجاد نے کہا کہ اللہ نے ہماری محبت واجب کی تھی، اگر ہماری دشمنی واجب کرتا تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ کل میں جملہ کہہ کے گیا ہوں کہ ظالم کا ظلم تھکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن صابر کا صبر تھکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے
دمشق کی طرف چلا. 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. تقریب گھنٹے سے اوپر ہو گئی. لوٹا ہوا قافلہ چلا. تم سے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ حسین بڑے پیاسے تھے، لیکن حسین کی پیاس عصر عاشور پر شہادت کے بعد ختم ہو گئی. عباس بڑے پیاسے تھے، جب شہید ہو گئے تو پیاس ختم ہو گئی. اکبر بڑے پیاسے تھے، جب شہید ہو گئے تو پیاس ختم ہو گئی. لیکن وہ بچی جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم. سنو، یہی تو زمانے ہیں کہ کربلا کے واقعات کربلا کے کچھ ڈیٹیلز دے دیے جائیں. قافلہ شہر ہمس کے دروازے پہ پہنچا. یہ شہر آج بھی موجود ہے. یہ عراق اور شام کی سرحد پر یہ شہر آج بھی موجود ہے اور وہاں کچھ آثار بھی ہیں. ان دنوں اس شہر کے چاروں طرف دروازہ تھا، دیوار تھی، جیسا کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. دوپہر کا وقت تھا. سننا بھائی سننا، یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور یہی فضائل یہی مسائل. شہر ہند، دوپہر کا وقت تھا، شہر کا دروازہ بند تھا. شمر نے حکم دیا کہ بیویوں کو درخت کی چھاؤں میں بٹھلا دیا جائے اور حسین ابن علی کے سر کو اس درخت کی شاخ میں لٹکا دیا گیا. سن لیا تم نے؟ بیویاں کہاں ہیں؟ درخت کی چھاؤں میں. حسین کا سر کہاں ہے؟ اسی درخت کی شاخ میں. شہزادی سکینہ کہاں ہے؟ بی بی زینب کی گود میں. یہاں تک آگے. پھر شمر نے حکم دیا کہ فوجیں خیمے لگائیں. ساری فوج اور سارے سردار اپنے خیموں میں گئے. گرمی تھی، شدت کی دھوپ تھی، سارے خیمے میں چلے گئے. اب میں تم سے ایک جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. فوج خیموں میں، سر درخت میں آ گیا، بیویاں درخت کی چھاؤں میں، سکینہ شہزادی زینب کی گود میں. وہ بیمار امام کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ بیمار امام کہاں ہے؟ اسے حکم دیا گیا کہ تم دھوپ میں بیٹھو. میرا مولا بڑی دیر تک دھوپ میں بیٹھا رہا. بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. بڑی دیر تک دھوپ میں بیٹھا رہا. ہاتھوں میں لوہے کی ہتکڑیاں ہیں، گلے میں لوہے کے توقے خاطار ہیں، پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ہیں. دھوپ میں بیٹھا ہوا مولا جب ہتکڑیاں گرم ہو گئی، جب بیڑیاں گرم ہو گئی تو لنگر کو تھامتا ہوا اٹھا، ایک سردار کے خیمے کے سائے میں بیٹھ گیا. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو. آج میں نے بڑی زحمت دی، آج میں نے تمہیں بڑی زحمت دی. دیکھو، جب ہتکڑیاں گرم ہوئی، توق گرم ہوا، بیڑیاں گرم ہوئی، تو دھوپ سے اٹھ کر شہزادہ ایک خیمے کی چھاؤں میں بیٹھ گیا. جب زنجیروں کے جھنکاروں کی آواز خیمے والے کو پہنچی، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ کیسی آ رہی ہے زنجیروں کی جھنکار؟ کہا امیر، امیر، وہ قیدی جو دھوپ میں بیٹھا تھا اس کے جسم پہ چھالے پڑ گئے. وہ چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا. کہا نہیں، اس نے کہا جا کے دھوپ میں بیٹھے. آخری جملہ سنو. غلام آیا، کہا قیدی جاؤ دھوپ میں جاؤ. امام نے سر اٹھایا، کہا جب ہتکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی میں خود چلا جاؤں گا. اس نے جواب دیا. جواب پہ مالک نکلا اور تازیانہ لیے ہوئے نکلا. بی بی زینب دور سے دیکھ رہی تھی
کیسے برداشت کرتی کہ سجاد پہ تازیانہ اٹھ جائے؟ اس نے کہا بیویوں آؤ، جب تک دھوپ ہے ہم سجاد کو اپنے سائے میں رکھیں گے، جب تک سورج نہ ڈلا بیویاں سجاد کو اپنے سائے میں نہیں۔ ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، کربلا کو بھائی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، قاسم تیری بیوہ مانے، قاسم تیری بیوہ مانے، قاسم تیری بیوہ مانے، قاسم تیری بیوہ مانے، اشکوں سے گدوائی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، اس میں تھے قاسم کے ٹکڑے، 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 جب کبران لگائی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، بیوہ ہو گئی رن میں کبرا، 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 غم کی خبر یہ لائی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، کہتی ہے ساری دنیا سے، 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 کبرا کی تنہائی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، کبرا کو یاد آ گئے قاسم، 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 جب کسی نے گائی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، ٹکڑے قاسم کے آئے ہیں، 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 یا خیمہ میں آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، کربلا سب لال ہوئی ہے، 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 رنگ کیسا لائی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، خون میں ڈوبی آئی مہندی، ہم نے کیا زنجیر کا ماتم، 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 ہم نے بھی لگوائی مہندی، خون میں